باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت کہنے لگی ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا، ان پر کہ جو ایمان لائے ہیں دن چڑھے، اور اس کے آخر میں کفر کر دو، انکار کر دو، شاید کہ وہ لوٹیں، اور نہ مانیو مگر اسی کی کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ تو کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ اس لیے کہ کیوں دے دیا گیا کسی ایک کو مثل اس کے کہ جو تم کو دیا گیا، یا کیوں وہ تم پر غالب آ گئے تمہارے رب کے ہاں۔ تو کہ بے شک فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ محترم احباب، اس سے پہلی آیات میں دو شکاوہ گزر چکے ہیں، اور یہ تیسرا شکوہ ہے۔ اور آج کے درس کے لیے یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، مفسرین کی رائے میں تفسیر کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ ہے۔ جو احباب سامنے ریلوں کے اوپر قرآن حکیم کھول کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو انشاءاللہ زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں، جن کے سامنے قرآن حکیم نہیں کھلے ہوئے، تو انشاءاللہ ان کو بھی بات سمجھ آ جائے، کوشش کروں گا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان لاؤ اس پر کہ جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، دن چڑھے ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کا میں نے کل کے درس میں بھی ذکر کیا تھا، اشارہ دیا تھا کہ وہ اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی تھا کہ یہاں پر یہ جو وجہ النہار اور وکفروا آخرہ، کہ دن چڑھے ایمان لے آؤ، شام ہوئے دن کے آخر پہ انکار کر دو، یہ بطور مثال ہے۔
ضروری نہیں کہ دن چڑھے کے وقت ہی ہو، بہرحال ایک اوچھا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ کچھ وقت کے لیے ایمان لے آؤ اور پھر واپس ہو جاؤ۔ دن کے وقت ایمان لے آؤ اور رات کو انکار کر بیٹھو، اور رات کو ایمان لے آؤ اگلے دن انکار کر بیٹھو، 2-3 دن کے لیے ایمان لے آؤ پھر انکار کر بیٹھو۔ یہ دن چڑھے اور رات کا وقت یہ خاص نہیں ہے کہ ضرور اسی وقت ایمان لاؤ اور اسی وقت انکار ہو، یہ صرف بطور مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ایمان لاؤ اور پھر کفر کر دو۔ کیوں ایسا کرو؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں، یعنی جو پہلے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ اس طرح تمہیں دیکھ کے وہ بھی مرتد ہو جائیں، کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ تو اہل علم ہیں، اور ان اہل علم نے باہر رہتے ہوئے بظاہر یہ خیال کیا تھا کہ اسلام سچا دین ہے، اس لیے یہ آگے تھے، لیکن جب اندر گھس کے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹا دین ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس لیے یہ واپس ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی نکل جانا چاہیے، ہم تو عالم نہیں ہیں، جو عالم ہیں جب وہ اس دین کے اوپر نہیں رہ رہے، جو علم والے ہیں وہ اس کے دین کے اوپر نہیں رہ رہے، تو پھر ہمیں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ کر مرتد ہوں گے، تو یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہاں تک تو یہ تو بڑی واضح ہے۔ اگلے جو لفظ ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ پھر کئی تشریحات ہیں، کئی تفسیرات ہیں، جو اگلی آیت کی ابتدائی لفظ ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کے بڑے سارے معانی مختلف مفسرین نے کیے ہیں، میں ان میں سے 3 معانی کا جو ہے وہ 3 ترجموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ 3 طرح سے گویا کہ اس کی تفسیر جو ہے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو زیادہ اہم ہے، اگرچہ مفسرین نے اس کی کئی طرح سے تفسیر کی ہے، تفاسیر کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بہت سارا یہاں پر ملتا ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن 3 اہم چیزیں جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک جو سب سے اہم تشریح اور سب سے آسان تشریح بنتی ہے اور پچھلی آیت کے ساتھ بڑی زیادہ مطابقت بھی رکھتی ہے، تو وہ تشریح یہ بنتی ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جس طرح میں نے ترجمے کے دوران کہا تھا کہ لیکن نہ مانیو مگر اس کی کہ جو تمہارے دین کا پیروی کرنے والا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے نا کہ کچھ وقت میں ایمان لے آؤ پھر کفر اختیار کر لینا، ایمان سے واپس آ جانا، یہ تاکید کرتے ہوئے ساتھ ایک اور تاکید یہ بھی کرتے تھے جو یہ اگلی آیت میں آئی ہے کہ بھائی ہم جو تمہیں کہہ رہے ہو نا کہ کچھ وقت ایمان لے آؤ، تو یہ کوئی صحیح سچی مچی نہ کہیں ایمان لے آنا، سچی مچی ایمان اسی پہ رکھنا ہے کہ جو تمہارے دین کے تابع ہیں، انہی کی بات پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ اسلام کے اندر جو ہم تمہیں داخلے کا کہہ رہے ہیں تو یہ صرف جھوٹ موٹ کا ایمان قبول کرنا ہے تم نے، یہ نہ ہو کہ حقیقتاً تم مومن بن جاؤ، حقیقتاً دل سے قبول کر لو تو پھر تو تم سے نکلا بھی نہیں جائے گا۔ جب دل سے قبول کر لو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سے قبول کر بیٹھو تو وَلَا تُؤْمِنُوا پوری طرح ایمان نہ لے آنا، سچا ایمان نہ لے آنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر اسی کی بات پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، بس اس کی بات ماننی ہے تم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچے دل سے نہیں مان بیٹھنی۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے جو کہ آیت کے مناسب بھی ہے، بڑا آسان بھی ہے، اور اس کا پچھلی آیت سے ربط بڑا واضح ہے۔ اللہ اللہ۔ دوسرا ترجمہ، دوسری تفسیر، بعض اوقات ایمان سے مراد اظہار ایمان بھی ہوتا ہے، تو وَلَا تُؤْمِنُوا ایمان کا اظہار نہ کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر صرف کسی ایسے بندے کے سامنے کہ جو خود تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ یعنی تمہیں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ وقت کے لیے ایمان لے آؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کی اتنی تشہیر ہو جائے، بعد میں تمہارے نکلنے کا تو کسی کو پتہ نہ چلے اتنا، لیکن تمہارے ایمان میں داخلے کا اتنا پتہ چل جائے کہ کئی اور لوگ ایمان لے آئیں، ایسا نہ ہو۔ تو اپنوں کو جو اپنے پکے ہیں، کوئی قریبی ہیں جو خود ہمارے اپنے ہی ہم مسلک
مسلمانوں میں واقعی ایمان پہلے قبول کر چکے ہیں ان کو سامنے اظہار کرنا کہ جی ہم بھی ایمان لے آئیں، پھر ان کے سامنے نکلنا تاکہ وہ بھی نکلیں، کیونکہ تم نے مقصود تمہیں خاص طور پر یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے مسلمان ہو چکے ہیں تم نے ان کو واپس لانا ہے، تو اس لیے اپنا جو ایمان ہے اس کی بہت زیادہ تشہیر نہ کر دینا، بہت اظہار نہ کر دینا، اظہار صرف اپنوں کے آگے کرنا، دوسروں کے آگے نہ کرنا، یہ دوسری تفسیر ہو گئی۔ تیسری تفسیر، یہ جو تفسیر ہے یہ اس سے آگے جو لفظ آ رہے ہیں اسی آیت مبارکہ میں قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ کے بعد کہ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، ان لفظوں کے لحاظ سے ایک اور تفسیر، اس تفسیر کے لیے یہ تورات کی کتاب، تورات کا 5واں اور آخری حصہ ہے۔ تورات کے کل 5 حصے ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء۔ تورات کا یہ آخری حصہ 5واں حصہ، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی میں عبارت پڑھتا ہوں۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، اس لفظ کو بڑا توجہ سے ذہن میں رکھنا ہے کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، تو بنی اسرائیل کے جو بھائی ہیں وہ پھر بنی اسرائیل تو نہ ہوئے، وہ بنی اسماعیل ہوں گے۔ تو خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، یہ لفظ بڑا قابل توجہ ہے۔ اگلا لفظ بھی بڑا قابل توجہ ہے، میری مانند، کیا کون رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ جو ہو جس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، یعنی میری طرح کا ایک نبی بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ بڑا واضح مطلب ہے، یہ تورات کے اندر بڑی تحریفات ہو چکی، بڑی تحریفات کے باوجود یہ عبارت آج تک موجود ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اللہ اللہ، اگلے لفظ جو ہیں دل نہیں مانتا کہ وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، بڑی تعریف چونکہ ہو چکی ہوئی ہے، تو بہرحال الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اس کے مطابق ہوگا، جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو تو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ یعنی اے موسیٰ، تو نے جس وقت پہلے میری تجلی دیکھی تھی اور میری آواز سنی تھی تو اتنا ہیبت زدہ ہو گیا تھا کہ تو نے دعا کی تھی کہ آئندہ ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، آئندہ مجھے اللہ سے کلام نہ کرنا پڑے اور اللہ کی تجلی مجھے نظر نہ آئے۔ یہ اس عبارت کا حاصل ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غالب خیال یہی ہے کہ یہ عبارت جو ہے یہ تحریف کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ سے کلام، اس سعادت کو تو بار بار حاصل کرنا چاہے گا، نہ کہ یہ دعائیں کرنے لگ جائے کہ یا اللہ آئندہ مجھ سے کلام نہ کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت کے اندر کوئی تھوڑی بہت کوئی ظاہری تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے نا، تو نبی اس تکلیف کو تو برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کی محبت میں اللہ سے کلام کا اگر اس کو موقع ملے تو وہ تو بار بار کرنا چاہے گا۔ تو بہرحال یہ الفاظ غالب رائے یہی بنتی ہے کہ یہ تحریف کا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یہاں پر پھر دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں کہ انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ یہ دوبارہ وہی چیز جو ہے وہ دہرائی گئی ہے اور بڑی وضاحت ہو رہی ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آئے گا۔
تیرے بھائیوں میں سے آئے گا، وہ گویا کہ بنی اسرائیل کا تو نہیں ہوگا، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ یہ بڑا واضح ہو گیا۔ اور ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی مانند۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی مانند سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کے لیے ایک حوالہ تو میں اور دوں گا، لیکن ایک اشارہ ان آیتوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، بات تھوڑی سی پوری کر لوں۔ اچھا جی، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس سے ایک خیال ہوتا ہے کہ شاید کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ پیشین گوئی ہو، یہ ایک خیال ہوتا ہے، لیکن اس خیال کا جواب بھی میں ابھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اب یہ جو اشکال ہوا کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو پھر کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی ہے، لیکن نہیں، ایک اس لیے نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات والد کی طرف سے تو ان کا شجرہ نسب ہے کوئی نہیں، لیکن والدہ کی طرف سے بہرحال وہ بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے تیرے بھائیوں میں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کے بھائیوں میں سے تو ہیں ہی نہیں، ان کا باپ تو ہے ہی کوئی نہیں، اگر باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ کسی کے بھائیوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو ماں کی طرف سے ہی ہیں، تو ماں کی طرف سے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، اس لیے تیرے بھائیوں والی بات صادق نہیں آتی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ باقی یہ کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، لیکن اس کی وضاحت اگلے لفظوں میں ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ مراد ہے کلام منہ میں ڈالنے کی، جو قرآن نے کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا بلکہ جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے اسی کو آگے پہنچاتا ہے، تو یہ والی مراد ہے یہاں پر کلمۃ اللہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ عبارت جو ہے اس سے کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ ایک نبی آئے گا جو کہ آئے گا بنی اسماعیل میں سے، ان کو سب سے بڑی تکلیف ہی یہ تھی کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کے کیوں آئے گا، اور وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا بلکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق ہوگا کہ جو بھی اللہ اس کو کہے گا وہی آگے پہنچائے گا۔ اللہ اللہ، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ سن 971 قبل مسیح میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بیٹے رجعام، ان کا دور حکومت چل رہا تھا کہ مصری حاکم سیسک نے حملہ کر دیا، اور حاکم نے حملہ کر کے تو بہت تباہی پھیلائی، اور اس وقت تورات جو ہے وہ ساری دنیا سے ناپید ہو گئی۔ پہلی دفعہ تورات مختلف اوقات میں دنیا سے ناپید ہوئی ہے اور دوبارہ لکھی گئی ہے۔ پہلی دفعہ یہ مصری حکمران سیسک کے دور میں اس کے حملے کے نتیجہ میں تورات کے سارے نسخے ضائع کر دیے گئے، جلا دیے گئے، اور تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہنے دیا گیا۔ 971 عیسوی قبل مسیح میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس سے کافی عرصہ بعد 624 قبل مسیح میں یوسیہ کے دور میں سردار کاہن خلقیہ، اس کو کہیں سے کسی پرانے معبد سے تورات کا ایک نسخہ محفوظ مل جاتا ہے، تو تورات صدیوں تک گویا کہ ناپید ہونے کے بعد دوبارہ مل جاتی ہے ایک دفعہ۔ یہ 624 قبل مسیح میں واقعہ پیش آیا، لیکن کچھ ہی عرصہ تورات سب کے سامنے رہی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ 586 یا 587 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر، جس کو بنوقد نظر بھی کہا جاتا ہے، اس نے یروشلم پر دوبارہ چڑھائی کر کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہیکل سلیمانی کو بھی جلا کے رکھ دیا۔ تورات کے سارے نسخے بھی جو ہے وہ ضائع کر دیے گئے، جلا دیے گئے۔ تورات ایک دفعہ پھر دنیا سے ناپید ہو گئی۔ اس کے بعد
444 یا 445 قبل مسیح میں حضرت سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے تورات یا تو انہوں نے آبا سے جو ہے وہ سنتے ہوئے یاد کی ہوئی تھی تو اپنی یادداشت سے لکھوائی. یہودی حضرات زیادہ تر اسی کے قائل ہیں کہ اپنی یادداشت سے تورات لکھوائی, اور یا پھر امکان ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے تورات لکھوائی تو دوبارہ تورات جو ہے وہ سامنے آئی. جس وقت حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے یہ تورات دوبارہ لکھوائی ہے نا, تو تورات کا جو بالکل آخری باب ہے, تورات کے 5ویں حصے استثناء, اس کا باب نمبر 34 آیت نمبر 10 کے اندر انہوں نے ایک عبارت یہ بھی لکھوا دی کہ اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد یہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو پیشین گوئی آئی تھی نا استثناء کی کتاب میں کہ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا, اس طرح کا نبی آج تک نہیں آیا. اور تیری مانند سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر بھی ایک چیز ذکر ہوئی تھی نا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ آئندہ مجھے باتیں نہ کرنی پڑے اللہ سے, اور یہاں پر بھی ہے کہ جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی, تو گویا کہ تیری مشابہت اس کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس نبی کی مشابہت ہوگی وہ خدا سے روبرو کلام کرنے کے لحاظ سے ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد جن کو اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کی سعادت حاصل ہوئی ہے معراج کی رات میں, اور کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ چونکہ تشبیہ یہاں پر ہے کلام کرنے میں, اللہ سے براہ راست کلام کرنے میں, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا تو اس پیشین گوئی کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام نہیں بنے. اللہ اللہ. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آنا ہے ایک بات, سیدنا عزیر علیہ السلام کے دور تک وہ نبی کوئی نہیں آیا, اس کا انتظار چل رہا ہے کیونکہ حضرت عزیر نے یہ عبارت لکھوائی ہے, اور اس نبی کی جو حضرت موسیٰ سے مطابقت ہے وہ اللہ سے روبرو کلام کرنے میں ہے, اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں. تو ثابت ہوا کہ یہ جو پیشین گوئی ہے استثناء کی, یہ صرف اور صرف میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے. تورات کے اندر اور بھی کئی پیشین گوئیاں موجود ہیں, جیسا کہ بعض پیشین گوئیاں گزشتہ دروس کے اندر میں ذکر بھی کر چکا ہوا ہوں, لیکن یہاں پر میں نے خاص اس پیشین گوئی کا ذکر کیا ہے. اب اس پیشین گوئی کے مطابق اب اس آیت مبارکہ کو پھر دیکھیے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. وہ جو استثناء والی پیشین گوئی ہے نا کہ جس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے بھی نبی آنا ہے, یہ جو چیز ہے یہ کسی اور کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا. ٹھیک ہے تم چلو صرف پڑھنے کی حد تک اس کتاب کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہو, لیکن اپنے اس ایمان کا اظہار صرف کوئی اپنے قریبی جو یہودی ہیں ان سے تو بے شک کر لینا, کسی اور کے سامنے نہ اظہار کرنے پر بیٹھ جانا کہ جی ہماری کتابوں میں تو یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ بنی اسماعیل میں نبی آنا ہے. تو یہاں پر وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اپنے اس پیشین گوئی کے اوپر ایمان کا اظہار صرف اپنوں کے آگے کرنا, کسی اور کے آگے نہ کرنا. کسی اور کے آگے کرو گے تو لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے شروع ہو جائیں گے, تو اس چیز کا اظہار کسی اور کے آگے نہ کرنا. یہ اس پیشین گوئی کا خاص طور پر, اور باقی پیشین گوئیاں بھی کہ کسی اور کے آگے ان پیشین گوئیوں کا ذکر نہ کرنا, لیکن خاص طور پر اس پیشین گوئی کا. کیوں؟ یہ اس لیے کہ آگے لفظ آ رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ, اے نبی آپ کہیے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے.
ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، یہ سارے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ سارا جو معاملہ اٹھ رہا ہے، بنیاد کیا ہے اس کی؟ بنیاد یہ ہے کہ تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح ان کو اللہ کی کتاب ملی تھی اسی کی مثل جس طرح بنی اسرائیل کو ملی تھی، بنی اسرائیل کے علاوہ کو بھی وہ مل گئی ہے، یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس پیشین کو ایک خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ان یوتا احدن، کہ کسی اور کو بھی دے دیا گیا، مثل ما اوتیتم، جس طرح تمہیں دیا گیا ہے، یہ ان کو تکلیف ہے کہ اللہ کی کتاب کے دعوے دار تو صرف ہم تھے، ہمیں یہ فخر تھا کہ کتاب بنی اسرائیل کا خاصہ ہے، اللہ کی طرف سے صرف بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے نبی آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ تکلیف ہو گئی کہ یہ سعادت اب کسی اور کو بھی مل گئی ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی اور جو ہے وہ غالب آنے لگ گیا ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر رب کے ہاں، کہ اس قوم کا مرتبہ زیادہ ہونے لگ گیا ہے کیونکہ اس کے اندر نبی وہ آ گئے کہ جو نبی آخر الزمان ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے۔ تمہارا درجہ، تمہاری حیثیت تمہیں پیچھے ہوتی لگ رہی ہے، یہ تکلیف ہے تمہیں۔ اللہ اللہ، قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ تو فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کل تمہیں یہ فضیلت ملی ہوئی تھی کہ تمہارے اندر کتابیں نازل ہو رہی تھیں، آج یہ بنو اسماعیل کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے کہ بنو اسماعیل کے اندر کتاب آ گئی ہے، اب تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ، تو ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ سارا کچھ اس حسد کی وجہ سے ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ہے کہ کسی اور کو بھی وہ دے دیا جو تمہیں دیا گیا ہے، اور کسی اور کو اب تمہارے اوپر غالب کر دیا ہے تمہارے رب کے ہاں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ فضل عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کا فضل کوئی اتنا محدود نہیں ہے کہ جو صرف بنی اسرائیل کے اندر ہی بس ہو کے رہ جائے۔ اللہ کا فضل تو بڑی وسعت والا ہے، اللہ چاہے تو بنی اسرائیل کو دے دیتا ہے، اللہ چاہے تو بنی اسماعیل کو دے دیتا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اب فضل کس کو دینا مناسب ہے۔ جتنی دیر اللہ کے علم کے مطابق تمہیں فضل دینا مناسب تھا تمہیں دیا جاتا رہا، اب اللہ کا علم یہی کہتا ہے کہ اب بنی اسماعیل کو یہ فضیلت دے دی جائے، ان کے اندر یہ فضل دے دیا جائے، تو اللہ علیم ہے، اس علیم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ کل تمہارے ساتھ خاص ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی طرف وہی آئی جا رہی تھی، نبوت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے گھرانے کے ساتھ خاص ہو گئی، پھر تمہارے بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہو گئی، تو آج جو ہے اللہ کی یہ رحمت، یہ نبوت والی رحمت، یہ اللہ نے خاص کر دی بنی اسماعیل کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔